السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ البقرہ کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، اور اس سے پہلے آپ سبھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بناؤں گی، اسی لیے میں یہاں پر شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس کے کوئی مطلب نہیں ہوتے ہیں الف لام میم کے۔ یہاں پر آپ سب دیکھ سکتے ہو آپ کی اسکرین پر، یہاں پر جو ہے الف لام کے کوئی مطلب نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انٹرنیٹ میں نے چالو نہیں کیا ہے، اس لیے اس میں دکھے گا نہیں۔ تو اس کے بعد ہم جائیں گے سورہ البقرہ کا دوسرا آیت نمبر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب ہونے میں جس کے مطلب اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس پہ اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں ساری باتیں اللہ کے لیے ہی بتائی گئی ہے۔ تو یہ سب نارمل سی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اور دوسرا یہاں پر ہم جاتے ہیں تیسرے نمبر آیت پر۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور کچھ ہم نے ان کو جو دیا ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لانا یعنی غیب یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا یقین کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کو کون کتنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مطلب غیب پر ایمان لانا ہے اور پابندی سے نماز ادا کرنا ہے۔ یعنی نماز کیا ہے؟ نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو باتیں کرواتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے دن میں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر سبھی کے باتیں، سبھی کے دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں۔ ہم کو کوئی بھی کسی کو بھی جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، تو جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، یا پھر کسی لائر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم ڈائریکٹ وکیل پکڑتے ہیں، ہم ڈائریکٹ جج سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو پوری تمام جہانوں کا رب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کو بھی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف نماز پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ کہہ رہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر راہ خدا میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ یہ جو ہم ابھی تو پیسہ آیا ہے، پہلے کے کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھیتی کرتے تھے، تو وہ اگر کچھ اگاتے تھے تو وہ ان کے پاس دوسرے کے پاس نہیں رہتا تھا، تو وہ دوسرا جو اگاتا تھا تو وہ اس کے پاس ایسے ادلا بدلی کرتے تھے۔ پہلے پیسے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ابھی تو پیسے ہی پیسے ہے سب کے پاس، یعنی جو بھی کچھ کرو پیسہ ہے، یہ نوٹ آ گیا ہے ابھی۔ تو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کیا صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب بھی انسان کی موت ہوگی تو وہ سب سے پہلا یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف 5 منٹ کے لیے دنیا میں رہنے دو۔ تو کیا کرے گا وہ؟ کس لیے رہے گا؟ صرف اور صرف وہ زکوٰۃ دے گا۔ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس کے لیے وہ آئے گا، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے نہیں بولے گا، وہ بولے گا کہ مجھے صرف صدقہ دینا ہے، مجھے زکوٰۃ دینا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ الگ الگ ہے، پر ہے ایک ہی طریقے کے 2 پہلو ہے۔ تو یہاں پر ہم چوتھے نمبر پر آیت پہ آتے ہیں۔ اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے اور وہی آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول اور تم سے پہلے نازل کیا گیا، قرآن سے پہلے تورات اور انجیل آیا۔ انجیل یعنی بائبل، اور تورات بھی قرآن ہے۔ قرآن ہمارا الگ ہے،
یہ کتاب ہے، اللہ کا کتاب ہے، جو یہ تین چار بہت ساری کتابیں آئے ہیں، آسمان سے بہت سارے کتابیں آئے ہیں، پر اس تینوں کا، یہ دو تورات انجیل، یہ دونوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ ایمان لاتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو قرآن پہلے جو قرآن تھا اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی ہم قرآن پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز پہ بھروسہ کرتے ہیں، آخرت پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک چیز پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، کتاب پر، فرشتوں پر اور آخرت پر، اس چیزوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہوگا بھی، یعنی ایسا نہیں ہوگا ہی، بس اتنا ہی ہم کو یقین رکھنا ہے۔ یہاں پر 5 منٹ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ، تو میں اور بھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اور بھی آگے آپ لوگوں کو میں اچھی طریقے سے سکھا دیتی ہوں، کیونکہ ابھی 5واں نمبر آیت پہ میں جلدی آپ لوگوں کو اور ڈیٹیلس میں اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ ہم اگر سمجھ گئے نا، اتنا ایزی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہے، اور یہی لوگ اپنی دلی مراد پائیں گے، یعنی یہی لوگ ہیں نا جو اللہ کی ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ اپنی مراد پائیں گے، یعنی یہی لوگ سیدھے راستے پر جنت پائیں گے، یعنی کہ اللہ، ہدایت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہدایت، علم، یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان سب کو سنبھال کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کو سمجھ کر پڑھ کے اپنے دین میں حاصل، یعنی اپنے دین میں اس کو شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہی لوگ اپنی دلی مراد پائیں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے پڑھتے کچھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا دو، یہ مجھے چاہیے، وہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز نہیں بھی ملتا ہے نا، تو ہم کو جا کے جنت میں ملے گا۔ آپ سب یقین نہیں کرو گے، لیکن یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو ضرور دیں گے۔ پھر تب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری دنیا میں کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج ہم سوچتے کہ اللہ ہماری خواہش کیوں نہیں پوری ہوتی ہے، پر وہاں پر جا کے سوچیں گے اللہ تعالیٰ پوری کیوں ہوئی ہے میری دعا، ایسا، ٹھیک ہے۔ تو ہم 6 آیت پر جاتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، اے رسول، خواہ چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو کافر ہیں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، یعنی کہ برابر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لا سکتے ہیں، چاہے اور رسول ان کو جتنا بھی ڈرائے وہ نہیں ڈرنے والے، یعنی ہم یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی پر قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہیں کریں تو عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ قرآن میں بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بہت ساری چیزیں ایسی بتا کے رکھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسے ان کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیز فیک ہے، تو بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر آپ قرآن پڑھیے، آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ 1400 سال پہلے یہ سب باتیں قرآن پر لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو آگے چل کر آگے کی آیت پر بتاؤں گی، اور شاید سے ابھی میرا آواز آپ لوگوں کو کلیئر نہیں آ رہا ہے، پر میں کوشش کروں گی میری آواز آپ لوگوں کو کلیئر آ سکے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو 7واں نمبر آیت پڑھ لیتی ہوں۔ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی کہ تالا لگا دیا گیا ہے۔ وہ ایک منٹ، آپ لوگ کو میں بہت ہی تنگ کر رہی ہوں، تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے، ہاں۔
ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ یہاں پر آپ سب اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہو، آپ کے سامنے اسکرین پر سب کچھ ہے، اور ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ مان نہ لائیں گے۔ یعنی ہم کوشش ہم کو کرنا ہے۔ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہمارے طرف آگے بڑھاتا ہے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھا کر تو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے کہ ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ یعنی کس طریقے سے؟ ایسے ہی ان کے کان دل ایسے خراب نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہے، پر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن اور عبادت یعنی نماز سب سے دور رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دور کر دیتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش کرتی ہوں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس چیز میں کامیاب کرے گا۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور کامیاب کریں گے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمارے اس چینل پر آئے ہو، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو سب کچھ ڈیٹیلس میں بتا رہی ہوں، شاید تھوڑا تھوڑا ڈیٹیلس رہ جا رہا ہے، پر میں آپ لوگوں کو پورے ڈیٹیلس میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے، آپ اس چینل پر آئے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے لیے مجھے چن لیا ہے۔ جیسے کہ اس قرآن کی یہ سب جو مطلب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، پر پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چن لیا ہے آپ کے راستے کے لیے، یعنی اللہ کے راستے کے لیے، اور ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو آگے تک بھی پہنچانا ہے۔ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پردہ پڑا ہوا کیسا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آسمان زمین کتنے سارے چیزیں ہم کو نظر ہی نہیں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے اللہ تعالیٰ کی اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنی صفائی سے رکھ دیا ہے۔ آسمان میں پانی کو کیسے سنبھال کے رکھے ہیں، جو بادل برستے ہیں، آپ لوگ نے سنا ہی ہوگا، جو سائنس کے بک میں آپ لوگ نے پڑھے ہوں گے کہ بارش پہلے سمندر میں جاتا ہے، سمندر سے پھر وہ اس کا سائیکلون میں سے گھومتے رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ سائیکلون نہیں، یعنی وہ سمندر سے بھاپ نکل کے آسمان میں جاتا ہے، تو وہ سب بھاپ جو آسمان میں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ کون سنبھالتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنبھالتے ہیں۔ آسمان اپنے آپ سب اپنے لہروں میں بہے جا رہے ہیں، کس کو کہاں پر جانا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کون سا آسمان کا پانی کدھر پہ برسے گا وہ صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس جگہ پر پانی برساؤ، آسمان اسی طریقے سے پانی برساتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے پروف ہمارے سامنے رکھے، ثبوت ہمارے سامنے رکھے، پھر بھی ہم کو نہیں دکھتے۔ ہم ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہے جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اتنے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، پر ہمارے آنکھوں پر پردہ پڑا ہے۔ اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر 8واں نمبر آیت میں پڑھ رہی ہوں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان لاتے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کی، اگر آپ میں کچھ بھی برائی ہے نا، اس قرآن میں آپ کو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر میں سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھوں گی، آپ لوگ سبھی اس کو پورا اگر سنیں گے تو بھی آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں آئے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، اور یہ سچ بات ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں میں نماز پڑھتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، ہاں میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، میں سچ بولتی ہوں، پر وہ لوگ جو ہے نا وہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں خدا پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ سب ہوتا پتہ نہیں ہوگا، یعنی یہ سب
تو وہ ان کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے ان کے دل میں کہ ہاں یہ چیز سچ ہوگا، ان کے دل میں یہ چیز ان کو سچ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جائیں گے 9 نمبر آیت پر۔ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ شرع نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا دوسرے کو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو نہیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دھوکہ دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں کر کے یہ سب چیز، نماز پڑھ کے عبادت نہیں کر کے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ بالکل بھی ان کو اس چیز کا وہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور 10 نمبر آیت ہے، ان کے دلوں میں مرض تھا کہ اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں جو ہے نا ان کی دہلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، یعنی تالا لگا ہوا تھا۔ خدا نے ان کے تالا کو اور بڑھا دیا، یعنی دل کو اور پتھر جیسا بنا دیے۔ کسی کا دل آپ دیکھتے ہو نا کہ کٹھور ہوتا ہے، کتنا کٹھور ہوتا ہے، اور مٹی بھی آگے چل کے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی مثال دیتا ہے، آگے چل کر میں وہ سب آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو جب بھی آپ یہ سب سنو گے نا آپ لوگوں کو ایسا لگے گا میں اور بھی جانوں، اور بھی پڑھوں، اور بھی جانوں، ایسا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوگا یا نہیں۔ تو یہاں پر میں آگے چلی آئی ہوں واپس سے، تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیجیے۔ تو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس لیے ان کی تکلیف دہ عذاب ہے ان کے لیے، یعنی وہ کس کو جھوٹ بول رہے، کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب پتہ رہتا ہے کون کیا چھپا رہا ہے، کون کیا جتا رہا ہے، اور کس کے دل میں کیا ہے، ہم کیا کر رہے نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے نکالتا ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں زیادہ 17-20 منٹ کی ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں تو ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور آج میں سورہ البقرہ کی 10 نمبر آیت تک ہی یہاں پر ہی میں ابھی ویڈیو کو بند کروں گی، کیونکہ اگر زیادہ لمبا ہو گیا تو آپ لوگ دیکھ نہیں پاؤ گے، آپ لوگوں کو الجھن ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اتنی ہی اس 20 منٹ کی ویڈیو کو اگر آپ سن لو گے تو آپ کے لیے اور کیا چاہیے۔ بس دیکھیے میں آپ لوگوں کو کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں پورا ڈیٹیلس میں بتا سکوں، اور جس طریقے سے میں بات کر رہی ہوں، سمپل لینگویج میں بات کر رہی ہوں، میں بہت ہی ہارڈ میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بس بہت ہی اچھی طریقے سے بتانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گے تو بہت ہی میرے لیے اچھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے ایمان پہ اضافہ کرے، ہمارے دین پر ہم جو علم کرتے ہیں اس پر اضافہ کرے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ آپ سبھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور سب کے ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ باتیں سبھی کو پہنچنی چاہیے تو آپ اس کو بھی دوسرے تک سنا سکتے ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔